ناظرین و سامعین، ہم بات کر رہے ہیں حج اور اصلاحات حج پر، جو زمانہ جاہلیت میں جو حج کے طریقے رائج تھے اور اسلام نے پھر کس طریقے سے آ کر اس میں اصلاحات فرمائی، اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ جسے میں مختصراً دہرا دیتا ہوں، زمانہ جاہلیت میں برہنہ طواف، سامان حج لے کر نہیں جاتے تھے اہل یمن، کعبے پر خون اور کھالیں وغیرہ لٹکا دیا کرتے تھے، صفا و مروہ پر جو ہے وہ بت نصب تھے، انہیں چھوتے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد ناظرین ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مالک علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اب ہوتا یہ تھا کہ اس بات پر ان کا اختلاف ہوتا تھا کہ کون اپنے باپ دادا کے موقف پر کھڑا ہے، کیونکہ عرب کسی اور کے موقف میں وقوف کرتے، پھر اس میں اختلاف اور بحث کرتے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے یعنی یہاں پر وقوف سے مراد ناظرین عرفات کا وقوف ہے یا مزدلفہ کا وقوف ہے۔ اچھا، اب ہوتا یہ کہ یہ انہوں نے اپنی جگہ مقرر کی ہوئی تھی، بھائی یہ میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے، اور وہاں پر پھر ہوتا ہے کہ بھئی میرے باپ دادا بھی یہیں پر موقف ان کا تھا، میں بھی یہیں پر ہوں، میری اولاد بھی یہاں پر ہوگی۔ اچھا، پھر کیا ہوتا کہ جس کسی کو کوئی جگہ نہ ملتی وہ کسی اور کے موقف پر کھڑا ہو جاتا، اور جب کوئی آتا کہ بھئی یہ تو میرے باپ دادا کا تھا، یہ میری جگہ تھی، تو پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی، آپس میں اختلاف اور پھر بحث ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے کس طرح اس کا رد فرمایا؟ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، فرمایا کہ جن پر حج فرض ہے نا، تو کوئی بھی بے حیائی والی بات ان کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے، ولا فسوقہ، کوئی فسق نہیں ہونا چاہیے، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، ولا جدالہ، اور کوئی بھی آپس میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ بے حیائی والی بات ویسے بھی کرنا منع ہے۔ اچھا جی، فسق والی بات، کوئی فسق کرنا، گناہ کرنا ویسے ہی منع ہے، ٹھیک ہے نا، جھگڑا کرنا ویسے ہی منع ہے۔ جب ویسے ہی منع ہے اور عام حالات میں بھی منع ہے، تو پھر حج کے ایام بدرجہ اولا منع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ کہ بدرجہ اولا حج کے ایام میں جو ہے اس کی ممانعت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ حج کے ایام میں وہ چیزیں جو جائز ہوتی ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، تو ناظرین جو پہلے سے حرام ہے تو وہ بدرجہ اولا حرام ہو جاتی ہیں، تو یہاں پر اس کا رد فرمایا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے کہ نسلی برتری کا جو تفاخر تھا، جو ان کا فخر تھا، قریش اور ان کی اولاد کو حمص کہتے ہیں۔ قریش، کنانہ، خزاعہ، ثقیف، جثم، بنو عامر اور بنو ندیر، بنو نصر، یہ ان کا لقب ہے۔ اور یہ کیا کرتے تھے کہ حج میں بجائے عرفات جانے کے مزدلفہ میں وقوف کرتے، اور عام لوگوں سے اپنے آپ کو منفرد یعنی وی آئی پی سمجھتے ہیں کہ ہم عرفات نہیں جاتے، ہم تو یہاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ، پھر لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ یعنی ہوتا کیا ہے حج میں کہ عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ آتے ہیں، پھر رات گزار کر صبح پھر منی جاتے ہیں رمی کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ یہاں پر فرمایا کہ جس طرح کے طریقے سے عام لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے تم کرو، ورنہ یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ اسلام میں نسلی برتری کا کوئی تخافر، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ یعنی خطبہ حجۃ الوداع میں جو خطبہ ہوا تھا حجۃ الوداع میں، اس میں بڑے واضح انداز میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ پھر ناظرین ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کی عبادات سے فارغ ہو کر اپنے آباء و اجداد کی بڑائیاں بیان کرتے۔ بعض کہتے کہ میرا باپ کھانا کھلاتا تھا، کوئی دوسرا کہتا اچھا میرا باپ جو ہے تلوار کا بڑا دھنی تھا، کوئی کہتا کہ میرے باپ نے فلاں کی گردن اڑائی تھی، یعنی اپنے باپ دادوں کی کہانیاں شروع کر دیتے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ غلط ہے بالکل۔
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ فرمایا کہ جب تم مناسک ادا کرو تو اللہ کا ذکر کرو، یعنی جب تم مناسک سے فارغ ہو جاؤ، پورے کر چکو، تو اللہ کا ذکر کرو جس طریقے سے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو نا، اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو، اپنے باپ داداؤں کا ذکر نہ کرو، کہ بڑائی صرف اللہ کی ہے۔ انسان تکبیر پڑھنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اللہ کی بڑائی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن انسان تکبر کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ وہ خود تکبر کرے، اس کا اس سے حق ہی حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں جو اصلاحات ہیں ناظرین، کتنے پیارے انداز میں یہاں پر رب تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام گوئے کہ شریعت مطہرہ میں اصلاحات کی جا رہی ہیں، اور کس طریقے سے ان کا ذہن جو ہے نا اسے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا اور اس طریقے سے کرنا ہے۔